الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال، ایسا مال جو حرام سے کمایا گیا، ایسا مال جو حرام راستوں پر خرچ کیا گیا، کل قیامت کی بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو پیارے حبیب سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار، پرہیزگار، اللہ کو جاننے پہچاننے والا نہیں ہو سکتا. اور اتنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محترم علماء کرام، سامعین عظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 16 ربیع الثانی جمادی الثانی 1434 مطابق 26 اپریل سن 2013 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توعیہ الجالیات عنق منطقہ شرقیہ کے زیر اہتمام اس جامع مسجد میں منعقد ہوا ہے، اس اجلاس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے توحید کے اثرات انسانی زندگی پر، فرد اور معاشرے پر، سوسائٹی پر، توحید کے اثرات. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قلوب و اذہان میں توحید کی شمعوں کو مزید روشن فرمائے، اور ہمارے سینوں کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، مسلسل جمعے کے بعد سے یہ پروگرام آپ حضرات نہایت ہی صبر اور تحمل کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ 2 باوقار پرمغز تقریریں آپ حضرات نے اپنے مشائخ سے سماعت فرمائیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مشائخ کے میزان حسنات میں اس تقریر کو رکھے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آمین یا رب العالمین۔ مغرب تک بندے ناچیز آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ جو مجھے موقع ملا ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں اس مختصر سے وقت میں اپنے اس موضوع کی تشریح اور اس کی توضیح کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ حضرات سے درخواست ہے کہ نہایت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ اس پروگرام کو سماعت فرمائیں۔ جہاں تک آپ نے اتنا برداشت کیا ہے تو تھوڑا سا اور برداشت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر اور سکون کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، انعامات کے تقسیم کا سلسلہ ہوگا، آپ کی حاضری جو ہے اس تعلق سے جو بھائیوں نے انعامات رکھے ہیں اس کا سلسلہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ عشاء تک یہ پروگرام ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع بڑا اہم ہے، اور اتنا اہم موضوع ہے یہ کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق ہی اسی موضوع کے لیے کی۔ اللہ عز و جل نے پوری دنیا کو بنایا ہی اسی موضوع کو نافذ کرنے کے لیے، اسی موضوع کی وضاحت اور اسی موضوع کی تشریح کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ دنیا میں انسان کے وجود کا مقصد اور اس کا سر اور اس کی چوٹی یہی موضوع ہے جسے ہم توحید باللہ کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کے مقام اور رتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، توحید قبل اس کے کہ میں اس کے اثرات اور اس کے انوار اور اس کے ثمرات اور اس کے برکات کا میں ذکر کروں، توحید کہتے کس کو ہیں اسے سمجھیے آپ۔ عربی کا لفظ ہے وحد یوحد توحیداً، کسی چیز کو ایک بنانا۔ میں تھوڑی سی آواز اور گنگناہٹ آپ لوگوں میں محسوس کر رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ یہ گنگناہٹ یا یہ آواز تھوڑی ختم ہو جائے۔ کوئی آواز نہیں آنی چاہیے سوائے میری آواز کے۔ پلیز آپ لوگ بالکل سائلنٹ، خاموش، اور اپنے موبائلز کو بھی سوئچ آف کر لیں تاکہ میں آپ کو کچھ دے سکوں۔ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ایک بنانا، اور شرعی اصطلاح میں توحید کہتے ہیں افراد اللہ تعالی بالعبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ توحید شریعت اسلامیہ میں اس کا معنی ہے افراد اللہ تعالی بالعبادہ، عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک سمجھنا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اس کا اپوزٹ شرک باللہ ہے۔ شرک کے معنی ہوتے ہیں ساجھیداری کے، پارٹنرشپ کے، اسی کو شریک بھی کہا جاتا ہے، شریک تجارت یا شریک زندگی یا پارٹنر جس کو کہا جاتا ہے۔ شریک بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک باللہ کہلاتا ہے، اور توحید باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں ایک ماننا، ایک کر لینا، یہ ہے توحید باللہ۔ یہ تمام انبیاء اور تمام رسول کا مشن یہی رہا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے، اسی توحید کے پیغام کو یا اسی توحید کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بھیجا۔ اور یہ توحید ایک مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جس ہتھیار کو اپنا کر ایک مسلمان بنتا ہے، ایک مومن کہلاتا ہے۔ عقیدہ صحیح عقیدہ جو ایک ہتھیار ہے مومن کا، جس کی اصلاح قرآن و سنت سے ہوتی ہے، سلف صالحین کے طور اور طریقے سے جس طرح عقیدہ سلف صالحین کا تھا، اسی عقیدہ توحید سے مسلح ہو کر کے ایک انسان مسلمان اور مومن بنتا ہے۔ اور یہ توحید ایک انسان کے جسم میں جس طرح سے روح اہم ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ توحید ایک انسان کے لیے اتنی ہی اہم ہے۔ اور جس طرح سے روحانی طور پر آدمی کمزور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ توحید بھی انسان کے دلوں میں وہی کیفیت اس کی ہوتی ہے۔ کسی کی توحید کمزور ہوتی ہے، کسی کی توحید طاقتور ہوتی ہے، کوئی توحید میں بالا تر ہوتا ہے، کوئی توحید میں مضبوط ہوتا ہے، اور وہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کے ثمرات اور اس کے اثرات
اس کے دماغ پر، اس کے ذہن پر، اس کے کردار پر، اس کی تہذیب پر، اس کے معاشرے پر، اس کے کلچر پر اتنے ہی مضبوط ہوتے ہیں، اور انسان توحید کے اندر جتنا کمزور ہوتا ہے اتنے ہی اس کے جسم پر، اس کے کردار اور اس کے کلچر، اس کی سوسائٹی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنے فتاوے کے اندر بیان فرمائی ہے کہ اسلام کی بنیاد یا اسلام کا سر یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت شامل ہے، اور اللہ رب العزت کے سوا تمام مخلوقات اور تمام معبودات کی عبادات کو چھوڑ دینا یہ بھی شامل ہے۔ تو گویا کہ انسان کے لیے توحید ویسے ہی لازم ہے زندہ رہنے کے لیے جس طرح سے انسان کو زندہ رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت، اور روح جس طرح سے کمزور ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کے لیے یہ توحید بھی طاقتور ہے، اور توحید کا حال بھی ہوتا ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ ہے جس کو اللہ تمام مخلوقات کو اسی فطرت پر اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور تمام ملتوں کی اساس اور بنیاد بھی اسی لا الہ الا اللہ کے اوپر رکھی گئی ہے۔ یہی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے جس کے لیے تلواریں سونتی گئیں، میدان جہاد، مارکے جہاد جو ہے منعقد ہوئے، اور مارکے جہاد بپا ہوئے۔ یہی وہ توحید ہے جو انسان کو انسان سے الگ بھی کرتی ہے، یہی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جو انسانوں کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ بھی انسان ہیں، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور آپ کے معاشرے میں یہود و نصارہ بھی ہیں، غیر مسلمین بھی ہیں، کفار بھی ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ آپ کے چہرے پر 2 آنکھیں ہیں، 1 ناک ہے، ہونٹ ہیں، آپ کے چہرے پر کان ہیں، آپ کے جسم کے اوپر سر ہے، آپ کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، بین ہی اسی طرح سے کفار و مشرکین کے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ہونٹ ہیں، ناک ہیں، سیم بالکل جس طرح آپ کی شکل و صورت ہے کفار و مشرکین کی بھی وہی شکل و صورت ہے۔ جس طرح خون آپ کے جسم میں گردش کرتا ہے کفار و مشرکین کے جسم میں بھی بالکل وہی سرخ خون ہے جو گردش کر رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، آپ کے 2 پیر ہیں، ان کے بھی 2 پیر ہیں، لیکن اور دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ آپ جنت میں جائیں گے، وہ جہنم میں جائے گا، آپ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ اللہ کی لعنت کا امیدوار ہے، وہ اس کا جسم، اس کا دل نجس اور ناپاک ہے، آپ کا جسم، آپ کا دل پاک اور صاف ہے۔ وہ کافر ہے، آپ مومن ہیں، آپ اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں، وہ اللہ کا مردود اور اللہ کا مطرود بندہ ہے۔ آپ جنت میں اللہ کی انعامات پائیں گے، وہ آخرت میں اللہ کی سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ آخر یہ انسان آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، لیکن دونوں کے درمیان فرق کرنے والی کون سی چیز ہے؟ کس چیز نے اسے جہنمی بنا دیا؟ کس چیز نے آپ میں اور اس میں فرق پیدا کر دیا؟ کس چیز نے اسے جہنم کا مستحق قرار دیا، اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دیا، جہنم کا مستحق قرار دیا، اللہ کی رحمت سے دوری کا اس بندے کو مستحق قرار دیا؟ حالانکہ دونوں اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن آپ مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں، آپ جنتی ہیں، وہ جہنمی ہیں، آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ اللہ کا مردود بندہ ہے، اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں، وہ اللہ کے غضب کا وہ شکار ہونے والا ہے۔ کس چیز نے آخر ان دونوں انسانوں کے درمیان فرق پیدا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ وہ کلمہ توحید ہے۔ وہ کلمہ توحید ہے جس نے انسان کے اندر فرق پیدا کیا ہے، اور یہی وہ کلمہ توحید ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر فلاح و کامرانی سے ہمکنار کرنے والی ہے۔ یہی وہ توحید ہے جو عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ یہی وہ توحید ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ یہی وہ توحید ہے جو اللہ کی رحمتوں کی برکھا برسانے والی ہے۔ یہی وہ توحید ہے جو جنت کی کنجی ہے، یہی وہ توحید ہے لا الہ الا اللہ جس کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور یہی وہ توحید ہے جس سے کہ ایک انسان مومن ہوتا ہے اور ایک انسان کافر، اس کو نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، کہ اس کا رتبہ اور اس کا مقام اتنا عظیم ہے توحید کا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں جو پیدا کیا ہے اسی توحید کو بپا کرنے کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، رب نے فرمایا ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس سے توحید کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ خیر، اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ توحید کے اثرات انسانی زندگی پر، توحید کا کیا اثر، کیا ایفیکٹ
انسانی زندگی پر بنتا ہے؟ کیا اثر ہوتا ہے ایک انسان کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے یا توحید کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالتا ہے یا توحید کا کلمہ پڑھ کر خود اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ توحید سے پہلے کیا حال ہوتا ہے اور توحید کے بعد اسی انسان کا کیا حال ہوتا ہے۔ آپ غور کریں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام کو آپ دیکھیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی میں مبعوث ہوئے اور آپ جس ماحول میں پیدا کیے گئے مکے کی سرزمین پر، وہاں قتل و خون غارت گری کا ماحول تھا، بازار گرم تھا، چور اچکے بدماش ہر چیز کا ماحول تھا، گویا شراب زنا بدکاریاں ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی۔ نہ ان کا کوئی کلچر تھا، نہ ان کی کوئی ثقافت تھی، نہ ان کی کوئی تہذیب تھی۔ برسہ برس کے خون کے جو ہے کیا کہتے ہیں بدلے، داداؤں پرداداؤں کے بدلے ان کے پوتوں پڑپوتوں سے لیے جاتے تھے۔ جنگ اور محبت اور دوستی اور دشمنی کی جو اساس اور بنیاد تھی وہ صرف کیا تھی؟ قبیلہ اور خاندان۔ قبیلے اور خاندان کے لیے جنگیں ہوتی تھی، قبیلے اور خاندان کے تعصب میں ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوتی تھی، قبیلے اور خاندان کے فخر اور بلندی کے لیے آدمی ایک دوسرے کا خون بہاتا تھا۔ یہی ایک بنیاد تھی، قبیلہ اور خاندان۔ لیکن جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں پیدا ہوئی اور آپ آئے تو آپ نے محبت اور اخوت کی جو بنیاد رکھی وہ رنگ و نسل کے اوپر نہ رکھی، وہ قبیلے اور خاندان کے اوپر نہ رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات اور پات کے اوپر محبت اور اخوت کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ ہم جب تاریخ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی تعلقات اور باہمی روابط اور باہمی اخوت و محبت کی جو بنیاد رکھی وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تھی۔ یہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ کا، جس کلمے کے سلک میں اور جس کے دھاگے میں یہ پروئے کلمہ پڑھا انہوں نے اور اس دھاگے کے اندر جڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ رفعت اور بلندیاں اور وہ مقام عطا فرمائی کہ آسمان سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ وہ صحابہ کے القاب سے ملقب کیے گئے اور وہ تہذیب اور وہ تمدن انہوں نے سیکھا، اور جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے تو قبائلی جو جنگیں تھیں وہ ختم ہوئیں، خون اور قتل و غارت گری کا وہ سلسلہ بند ہوا، زناکاری اور بدکاری کے سارے اڈے بند ہوئے، اور الحمدللہ ان کی جو بنیاد اور آپسی محبت کی اور جو وہ رکھی گئی بنیاد رکھی گئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم نے دیکھا کہ اللہ اکبر جہاں پر فرد اس کلمے سے متاثر ہوا، انفرادی طور پر لوگوں کے کردار کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، وہیں ایک معاشرہ اور ایک سوسائٹی بھی عجیب و غریب اور ایک نئی سوسائٹی اور نیا معاشرہ عالم وجود میں آیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ انفرادی طور پر لوگوں نے یہ کلمہ پڑھ کر کے اللہ کے رسول کے تابعدار بن کر انفرادی طور پر ان کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، تو وہی فرد اکٹھا ہوئے تو اجتماعی طور پر بھی ان کے اندر بہت سارے اثرات پیدا ہوئے۔ تو یہ توحید اس نے انسان کو سب سے پہلی چیز جو پہلا درس جو دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو بتائی وہ یہ تھی کہ اے لوگو اللہ کے بندے، اللہ کے غلام بنو۔ انسان کا غلام نہیں ہوتا، انسان کا غلام نہیں ہوتا۔ چنانچہ صحابہ کرام جہاں کہیں بھی یہ پیغام لا الہ الا اللہ لے کے گئے، ان کا منشا اور ان کا مشن یہ تھا، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کی مشیت سے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں ڈالیں۔ ہمارا مشن، ہمارا مقصد اپنی غلامی کروانا نہیں ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کے فرما بردار ہیں، ہم کسی کے تابعدار ہیں، ہم لوگوں کو اپنا غلام نہیں بنانا چاہتے۔ اگر ہم تمہیں لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اگر ہم تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا دین چھڑوا کر، تمہارے آبا و اجداد کا مذہب چھڑوا کر ہم تمہیں اپنا غلام بنوانا چاہ رہے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور غلام بنوانا چاہ رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد کی غلامی کو چھوڑ کر، بادشاہوں کی غلامی کو چھوڑ کر، ان کو سجدہ نہ کر کے، ان کو حاجت روا، ان کو مشکل کشا نہ مان کر کے تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں آ جاؤ۔ صرف اللہ جو وہ اللہ جس نے ہم کو بھی پیدا کیا، جس نے تم کو بھی پیدا کیا، جو ہمارا اور تمہارا تنہا خالق و مالک، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کے سامنے
رکوع کرو، اسی کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹیکو، اسی سے اپنے امیدوں کی اسی کے اوپر بھروسہ کرو اور اسی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو گویا توحید کا سب سے پہلا مشن یہ تھا کہ انسانوں کو آزاد کرانا۔ وہ انسان جو غلامیت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، وہ انسان جو ایک دوسرے کا غلام بنا ہوا تھا، وہ انسان جو ایک دوسرے کو سجدہ کرتا تھا، وہ انسان جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا کرتا تھا، اللہ نے اس اسلام کے ذریعے سے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرایا۔ تو فرد کے اوپر سب سے پہلا اس کا اثر یہ ہوا کہ جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا وہ اللہ کا ڈائریکٹ غلام بن گیا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہو گیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر جاگزی ہوا، بندوں کا خوف بندوں کا ڈر اس کے دل کے اندر ہے۔ دوسرا فائدہ فرد کا اثر یہ ہوا کہ دل پاک و صاف ہو گئے۔ وہ دل جو بغض و حسد کا مرکز تھے، وہ دل جو غیر اللہ کی عبادت و پرستی سے نجس اور ناپاک ہو چکے تھے، وہ دل جو پتوں کے کھڑکنے کے اوپر بھی لرز جایا کرتا تھا، وہ دل جو ہر کسی کے سامنے اتنا کمزور کہ پیڑ اور پودوں کے سامنے بھی جھک جایا کرتا تھا، وہ دل جو ایک دوسرے کے مورتی اور پتھروں سے لرز کر اس کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو جایا کرتا تھا، وہ دل جو ہر ایک سے خوف زدہ رہتا تھا، اسلام جب آیا تو اس کلمہ توحید کی وجہ سے دل پاک و صاف ہو گئے۔ اب اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کا خوف، اللہ عز و جل کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس قدر ہو گیا کہ رات کی تنہائیاں ہوں یا دن کے اجالے ہوں، اگر کوئی جرم ہوتا تھا، کوئی خطا ہوتی تھی، کوئی غلطی ہوتی تھی اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا، پھر بھی دل کے اندر یہ عقیدہ، مضمر عقیدہ بیدار ہو جاتا تھا، ضمیر چیخ اٹھتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عرش کے اوپر مستوی تمہارا رب تمہیں مسلسل دیکھ رہا ہے، تمہیں مسلسل تمہاری نگرانی کے اندر لگا ہوا ہے، وہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، دنیا کی نگاہوں سے تم چھپے ہوئے ضرور ہو لیکن پاک پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس کی جب یاد آتی تھی دل اتنا پاک و صاف ہو جاتا تھا، اللہ اکبر، کہ ذرا سی غلطیاں اور خطائیں بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے وہ اقرار کرتے تھے، اعتراف کرتے تھے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہم سے یہ خطا ہوئی۔ تو اس طرح سے میرے عزیزو توحید کی یہ برکت اور توحید کا اثر یہ ہوتا تھا کہ انفرادی طور پر بھی لوگوں کے قلوب مجلہ اور مصفہ ہو گئے، شرک اور کفر کی آلودگیاں اور جو گندگیاں تھیں اس سے دل پاک و صاف ہو گئے اور اس کی جگہ پر نور توحید کا نور اور توحید کی روشنی نے اس کے اندر گھر کر لیا۔ تو یہ انفرادی طور پر اس طرح سے برکتیں ہوئیں۔ اور آپ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صحابہ جو اللہ اکبر ذرا سی بات پر خون کی ندیاں بہا دیتے تھے، وہ صحابہ جو ایک دوسرے کی گردنوں کو اڑا دیا کرتے تھے، وہ صحابہ جو کبھی کسی کے طعن اور تشنیع کو برداشت نہیں کرتے تھے کفر کی حالت میں، لیکن جب وہی مسلمان ہوتے ہیں، جب وہی کلمہ توحید پڑھ لیتے ہیں، اللہ 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 اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ کہنے والے کچھ بھی کہتے ہیں، صبر اور تحمل سے قوت تحمل ان کے اندر اتنی آ جاتی ہے کہ الحمدللہ ایک دم لوگوں کے لیے بالکل نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ان کا دل پاک و صاف ہو جاتا، اللہ کا خوف اس کے اندر، ذرا سا گناہ جو بڑے گناہ کر کے بھی کبھی نہیں خوف زدہ ہوتے تھے، لیکن ذرا سے گناہ ہو جانے پر آپ دیکھیے وہ تڑپ جایا کرتے تھے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، اور بات سن کر کے تم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہوگا، دوسری طرف آئے انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں ہوش و حواس ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پاگل ہو گیا، کہا اللہ کے نبی میں پاگل نہیں ہوں، میں صحیح الدماغ ہوں، میں نے غلط کیا۔ آپ دیکھیں رحمت للعالمین، اللہ کے نبی جانتے تھے جان لینا اتنا آسان نہیں ہے کسی کا، پتھروں کا میرے عزیزو تصور سوچنا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے جسم کے اوپر پتھر کھانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ ان سے پوچھے جنہوں نے، اور ان سے کیا پوچھے، وہ تو اللہ کو پیارے ہوئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے یہ کام کیا ہے، صحابہ کرام کو بلایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے شراب پی ہے، اس کو لے جاؤ، اس کا منہ دیکھو، شراب اور آپ تو نہیں پیے، پتہ لگا۔ صحابہ کرام نے جا کر کے ان کے منہ کو سونگھا اور آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں، شراب وغیرہ تو اس شخص نے نہیں پی۔ کہا بھی یہ پاگل ہوگا، جاؤ تحقیق کرو اس کے محلے میں، یہ صحیح دماغ کا نہیں ہو، لے جاؤ اس کو۔ گئے کچھ دنوں کے بعد پھر تحقیقات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے خبر دی گئی کہ نہیں یہ پاگل نہیں ہے، یہ صحیح دماغ ہے۔ اللہ کے نبی نے جب انہوں نے کئی دفعہ اعتراف کیا تب آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو پتھروں سے سنگسار کر دو، مار دو۔
اللہ اکبر، لے جایا گیا میدان میں مدینے کے باہر، صحابہ کرام کا جم گھٹا، سبوں نے پتھر اٹھائے، اللہ کے خوف سے وہ تنے تنہا کھڑے، اس چاروں طرف اس بھیڑ میں کھڑے ہوئے اللہ کے خوف سے، اور جب پتھر مارنا شروع کیا صحابہ نے، اللہ اکبر، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو، اپنے سر، آدمی اپنے چہرے سر کو بچاتا ہے، اور بتاتے ہیں واقعات میں آتا ہے کہ اتنے پتھر لگے کہ جب پریشان ہو گئے اور پتھر کی وہ مار اور وہ ضرب اور وہ شدت نہ برداشت کر سکے تو وہ حلقہ توڑ کر کے حضرت معاذ اسلمی بھاگ گئے، حلقہ توڑ کر کے سرپٹ انہوں نے مخالف سمت بھاگنا شروع کیا، صحابہ نے ان کا پیچھا کیا اور پیچھا کر کے اور کسی طرح سے ان کو مطلب پتھروں سے مار کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر، صحابی رسول آ کر یہ واقعہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی، جب معاذ کو ہم نے مارنا شروع کیا تو معاذ کھڑے رہے، برداشت کیا انہوں نے، لیکن مار کی شدت کا احساس ان کو اس وقت ہوا بہت تیز، جب وہ نہیں برداشت کر پائے تو اللہ کے نبی وہ حلقہ توڑ کر کے بھاگے اور ہم لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، اور ہمارے درمیان میں سے کسی صحابی نے کہ کوئی ہڈی پڑی ہوئی تھی اونٹ کی، وہ ہڈی پھینک کر کے جب اس کے سر کے اوپر ماری تو وہ تلملا کر کے پتھروں کے اوپر گرے، اور پھر ہم نے ان کو جا لیا اور پتھروں سے مار کر کے ہم نے انہیں ختم کر دیا۔ یہ واقعہ نبی کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے، صحابی بیان کر رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے سر اٹھا کر، جو مرد، عورتیں بھی اگر کہیں کوئی خطا ہوئی، کوئی غلطی، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک و صاف کر دیجیے، مجھے پاک و صاف کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے خطا ہو گئی ہے اور میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، غلطی ہو گئی ہے، میں حمل سے ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں نے زنا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، ایسا ہے جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اس وقت آنا، اس وقت ہم تمہارے اوپر حد نافذ کریں گے۔ اللہ اکبر، وہ عورت چلی گئی، کچھ دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر بے قراری بڑھی، بے چینی بڑھی، اللہ اکبر، وہ عورت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب مجھے پاک صاف کر دیجیے۔ پاک صاف کرنے کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، اگر آپ تصور کریں روکے کھڑے ہو جائیں گے، خود کو پتھروں سے مروا کر ہلاک کروانے کا مطلب ہوتا تھا، یعنی میرے اوپر حد قائم کیجئے، میں نے زنا کیا ہے، یہ بچہ غلط مرد سے پیدا ہوا ہے، مجھے پتھر مار کر کے ہلاک کر دیجئے، اللہ کا خوف میرے دل میں ہے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، میں اللہ کی توحید پر گامزن ہوں، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں۔ یہ تھا توحید کا اثر، یہ تھی وہ توحید کی برکت، اور یہ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ نفس، اور یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کے پانی سے ان کے دلوں کو کس طرح سے پاک و صاف کیا تھا کہ رات کی تنہائیاں، دن کے اجالے کسی نے بھی نہ دیکھا ہو لیکن رب دیکھ رہا ہے، یہ تصور ان کے دماغوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم، کہ جب کوئی انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اس کے دل و دماغ پر رب کائنات کی حکمرانی کا تصور ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے مالک و مولا کو یاد کرتا رہتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے اور اس سے ڈرتا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ چوری کرتے وقت کسی کی یاد نہ رہے، بدکاری کرتے وقت اللہ کو بھول جائیں، صرف اذان کے وقت آپ کو اللہ یاد آئے اور مسجد یاد آئے، اور جب مسجد سے باہر نکلیں تو آپ کو بزنس کے وقت اللہ نہ یاد آئے، آپ اپنے بیوی بچوں میں رہیں تو اللہ نہ یاد آئے، بازاروں میں رہیں تو اللہ یاد نہ آئے، آپ دوستوں کی محفلوں میں رہیں تو اللہ یاد نہ آئے، آپ کہیں بھی رہیں آپ کو اللہ نہ یاد آئے، یہ توحید کا مفہوم نہیں ہوتا، نہ ہی یہ مومن کامل کی علامت اور نشانی ہے۔ توحید کا اثر تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ جس محفل میں رہیں، جس جگہ رہیں، جس ملک میں رہیں، رات میں رہیں، دن میں رہیں، سمندروں میں رہیں، آسمانوں میں رہیں، ہوائی جہازوں میں سفر کریں یا پانی کے جہازوں میں سفر کریں، جہاں کہیں بھی رہیں، آپ کے ذہن و دماغ پر آپ کے رب کی حکمرانی اور آپ کے رب کا رعب اور دبدبہ اور آپ کے رب کا اللہ وحدہ لا شریک کا خوف مسلط ہونا چاہیے۔ ذرا بھی گناہ کرتے وقت ہمارے دماغوں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا رعب ہونا چاہیے۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ کا یہ اثر ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا اثر یہ ہونا چاہیے، ورنہ اگر اس لا الہ الا اللہ کا اثر نہ رہا تو پھر وہ کس زبان، علامہ اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا
صرف زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کی رٹ لگا لینا، صرف زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کو کا ورد کر لینا، یا تسبیح اور مصلی لے کر لا الہ الا اللہ کے وظیفے پڑھ لینا، دن بھر میں ہزار دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، اور لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے اس کو پورا نہ کرنا، اس کو مکمل نہ کرنا، لا الہ الا اللہ کا جو تاثیر ہے وہ اپنے دل و دماغ پر محسوس نہ کرنا، لا الہ الا اللہ کا جو اثر ہے وہ انسانی زندگی کے اندر نافذ نہ کرنا یا اس کا ظاہر نہ ہونا، پھر اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اگر لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو علامہ اقبال نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ چگویم من مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، اگر میں اپنی زبان سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرا جسم لرز جاتا ہے، میں کانپ جاتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کا مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد اللہ اکبر آدمی مستیاں کرے، آدمی جو چاہے کرے، ہرگز نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد آدمی باوقار ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد آدمی اگر بخیل ہے تو سخاوت کرنے والا ہو جاتا ہے، اگر وہ شقی القلب ہے تو وہ نرم دل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اگر وہ چور اور بدماش ہے تو وہ شریف النفس بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہ اگر وہ مشرک تھا تو مومن بن جاتا ہے، کافر تھا تو مومن ہو جاتا ہے، مشرک تھا تو موحد بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مخلوقات کی اور دیگر لوگوں کی اطاعت و پیروی کرتا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر اگر اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو اپنے اعضاء کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آپ کے احکامات و ارشادات کا جو ہے پیروکار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد آدمی چوری کرنا چھوڑ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے زناکاری کرنا چھوڑ دیتا ہے، بدکاری کرنا چھوڑ دیتا ہے، غیبت چغلی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سے دوستی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان سے وہ اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی باہمی طور پر اخوت و محبت کا پیکر بن جاتا ہے، باہمی طور پر اونچ نیچ ختم ہو جاتے ہیں، ذات پات مٹ جاتے ہیں، کوئی ذات پات نہیں، مسلمان کی صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا۔ یہی ایک مسلمان کی شناخت ہے، یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ نہ ان کے اندر ذات ہوتی ہے، نہ ان کے اندر پات ہوتی ہے، نہ ان کے اندر آپس میں کوئی اونچ اور نیچ ہوتا ہے، بلکہ ان کے ہاں اونچ اور نیچ کا معیار ہوتا ہے اللہ سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شریف ہے اور وہی مہذب ہے، وہی مکرم ہے، وہی محترم ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تقوی اور پرہیزگاری کے اندر جس قدر بلند ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی بلند ہوتا ہے، اور جو اللہ کی نظر میں بلند ہو جاتا ہے وہ دنیا کی نظروں میں بھی بلند ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے دنیا کے لوگ اسے چھوٹا سمجھیں، دنیا کے لوگ اسے حقیر سمجھیں، تو لا الہ الا اللہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپس کی محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، قدورتیں ختم ہوتی ہیں، بغض و عناد ختم ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات بھی مٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے اختلافات تو بڑے دور کے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو کیا کیا مثالیں بتاؤں، میں آپ کو صحابہ کرام کی سیرت کہ کیا کیا نمونے پیش کروں، آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کو میں نے چھوٹی سی مثال دی اس خاتون کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابیہ کی، کہ اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر اتنا پیدا ہوا کہ اس نے کہا طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دو۔ بچہ بھی پیدا ہوا، اللہ کے نبی بچہ پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، ابھی تم ماں بن چکی ہو، اس کے دودھ پینے کے اوقات ہیں، یہ اس کے دودھ 2 سال تک اس کے دودھ پینے کا اس کا حق ہے، جاؤ جب تک یہ روٹیاں نہ کھانے لگے تب تک اپنے حق مادریت کو ادا کرو، مادری حق کو ادا کرو۔ تم نے غلطی کرنی ہے، اس بچے نے غلطی نہیں کری ہے۔ رحمت للعالمین نے پھر اس خاتون کو واپس کیا، وہ عورت گئی، اللہ اکبر، لیکن اللہ کا خوف اتنا ڈر اس دل کے اندر اس کا بسا ہوا تھا، اور اللہ کی نافرمانی کا جو اس کے اوپر خوف تھا اس قدر طاری تھا کہ 4 مہینے میں اس ننھے منھے بچے کو اس نے روٹی کھانا سکھا دیا۔ وہ بچہ روٹی کھانا شروع کیا، وہ ماں 4 مہینے کے بچے کو اپنی گود میں لے کر اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے نبی طہرنی، مجھے پاک و صاف کر دیجئے، اب یہ بچہ روٹی کھانے لگا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، میں نے اسے روٹی کھلانے کی، زندہ رہنے کی ایک آسرا میں نے اس کا
کا لگا دیا، ایک سہارا یہ روٹی کھانے لگا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھی وہ تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اثر تھا لا الہ الا اللہ کا، یہ اثر تھا لا الہ الا اللہ کا، کہ چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا لے جاؤ اب اس خاتون کو کپڑے باندھ کر اس کو پتھر مار کر کے اس کو پاک و صاف کر دو۔ چنانچہ اس کو پاک و صاف کیا گیا۔ آپ ایک اور مثال میں آپ کو دوں، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور معروف صحابی ہیں حضرت ابو معیذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک و صاف کر دیجیے۔ میرے عزیزو، خود جرم کر کے اس کا اعتراف کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑے ایمان والے اور بہت بڑے قوت ایمان، میں نے بتایا آپ کو ایمان کس طرح سے کمزور اور کس طرح مضبوط ہوتا ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے غلطی کری۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف کر لیا، وہ دوسری طرف آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، میں نے غلط کام کیا ہے۔ آپ نے پھر چہرہ دائیں طرف کر لیا، دائیں طرف آ کر کے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، تم نے غلطی نہیں کری ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے خواب نہیں دیکھا، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم نے کسی کی کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن حبشی غلام، پھپھیری بہن یہ ایک غلام سے بیاہی ہوئی تھی۔ ایک کس سے بیاہی ہوئی تھی؟ یہ غلام سے۔ آج تو آپ غلام ہیں، اللہ نے آپ کو دولت دے دی، مالدار بن گئے تو حسب نسب بھی بدل ڈالتے ہیں لوگ، خاندان بھی بدل ڈالتے ہیں، حسب نسب بھی بدل ڈالتے ہیں۔ اور اگر گھر میں کوئی نوکر ہے اس سے شادی کرنے کی بات آ جائے تو پیشانیوں پہ بولا تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کی؟ تو ہے کہاں؟ نہ ہمارے برابر ہے کیا تو؟ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا بندہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ ہمارا خاندان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے ہو سکتا؟ حضرت زید غلام تھے، حضرت زینب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن تھی، ان سے بیاہی ہوئی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی نوجوان، ان کی بہن کون تھے؟ ان کے شوہر پتہ ہے تمہیں؟ حضرت بلال حبشی، کالے کلوٹے غلام، ان سے بیاہی ہوئی تھی۔ کہاں ہیں ہم؟ نہ ہمارے اخلاق درست ہیں، نہ ہمارے معاملات درست ہیں، نہ ہمارا بزنس، نہ ہمارا عقیدہ، ہم ہر جگہ نل ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستوں اور بھائیوں، لا الہ الا اللہ کا اس کی یہ تاثیر نہیں ہوئی۔ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ سب سے گندہ، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، کوئی پردہ شردہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تو غربتوں کے ستائے ہوئے، دوسرے اگر ہے بھی مالدار ہیں تو اور بھی اوپن ماحول چل رہا ہے، خلیرا بھائی آ رہا ہے، چچیرا بھائی آ رہا ہے، ممیرا بھائی آ رہا ہے، لڑکیاں بیٹھ کر کے کیرم بورڈ کھیل رہی ہیں، ایک ساتھ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، فلمیں دیکھنے جا رہے ہیں۔ کون ہے؟ ہمارے کزن ہیں۔ یہ کزن نہ ہوا، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ بہتر جانے، سجن ہو گیا یہ ہیں۔ جس کو دیکھو ہمارے کزن ہیں، ان کے کزن ہیں۔ کزن کا لفظ کیا ہے؟ سب کچھ، سارے عیبوں کو چھپا دیتا ہے کزن۔ بے پردہ بیٹھے ہوئے ہیں، پینٹ شرٹ ان کیے ہوئے، ٹانگیں چیرے ہوئے، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، بہن بھی بیٹھے ہیں، حیا بھی نہیں آتی، شرم بھی نہیں آتی کہ تیرے شرمگاہ اگر پینٹوں سے چھپے ہوئے ہیں لیکن مقامات تو ابھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر، ہمارے رسم و رواج، شادی بیاہ، لین دین، اٹھنے، سب کچھ چینج ہو گیا۔ اور اگر کوئی دین پہ عمل کر رہا ہے تو رجعت پسند ہے، دقیانوس ہیں، پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، تہذیب نہیں ہے، ان کو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ایسا نہ کرو۔ یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی توہین ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا تمسخر ہے، یہ لا الہ الا اللہ کو توڑنا ہے، یہ لا الہ الا اللہ سے لا الہ الا اللہ کے اثرات کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی قسم کبھی دنیا میں عزت پا سکتے نہیں پا سکتے۔ اگر ایمان اور عقیدہ صحیح ہے تو اس کے بعد ہمارے اعمال صحیح ہونے چاہیے۔ ہرگز نہ سوچو کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ لیا، محمد رسول اللہ کہہ لیا، بات ختم، جنت میں ہم چلے جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ لا الہ الا اللہ
ہاں انسان کو وہ مقام اور رتبہ دیتا ہے کہ انسان اپنے مال و دولت تو اس کے پیروں کے دھول ہوتے ہیں، اپنی جان کو بھی وہ ہتھیلیوں پہ رکھ کر کے چلتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ سنو، جو کائنات سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ ساری کائنات سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ساری کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ جو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیتا ہے اس کے دل سے ساری دنیا کا خوف نکل جاتا ہے، لیکن جو اپنے دل سے اللہ کا خوف نکال دیتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ بلی بھی راستہ کاٹ جاتی ہے اس سے بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ مردوں سے بھی ڈرتا ہے، مرے ہوئے لوگوں کی بھی چومتا اور چاٹتا ہے۔ وہ بے ایمان ہوتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، لا الہ الا اللہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اللہ کون ہے اسے پتہ ہوتا ہے۔ اللہ جب وہ یہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے اللہ رب السمیع بصیر ہے، دیکھنے والا، سننے والا ہے، تو رات کی تنہائیاں ہوں یا دن کے اجالے ہوں، ہر جگہ وہ اللہ کا مراقبہ اپنے دماغوں میں رکھتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر جرم کرتے وقت اس کے ہاتھ یا اس کے پیر لرز جاتے ہیں، غلط سمتوں کی طرف چلتے ہوئے اس کا دل کانپ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرا اللہ مجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو پتہ ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر ان کو کتنا یقین تھا کہ جب وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے ہجرت کے وقت، میں وہ پورا واقعہ نہیں بیان کرتا، میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اور ان کے پاؤں دھنس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استدعا کی اور اللہ کے نبی نے دعا کی، پھر گھوڑے کے پاؤں نکلے۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں، اس کے ساتھ کوئی بڑی قوت ہے جو کام کر رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس وقت اس بے سر و سامانی کے عالم میں سراقہ سے ایک بات کہی تھی اور کہا، سراقہ کتنا خوش نصیب ہوگا تمہارے لیے وہ دن جب تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور قیصر و کسریٰ کا تاج تمہارے سر کے اوپر رکھا جائے گا۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں اس شخص نے جب یہ بشارت سنی تو اس کے ہوش کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے کہا، یہ شخص اتنی بڑی بات، قیصر و کسریٰ کا تاج۔ خیر وہ بات آئی گئی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، قیصر و کسریٰ فتح ہوا، یہ بیمار ہوئے، موت کی آخری گھڑیاں ہیں، رونے والے رو رہے ہیں کہ سراقہ اب تمہارے آخری ایام آئے ہیں اور تم اب اور تب کے مہمان ہو۔ لیکن سراقہ کا ایمان بول رہا تھا، سراقہ کا یقین بول رہا تھا، سراقہ کی بصیرت کہہ رہی تھی، سراقہ کا جذبہ کہہ رہا تھا، نبی کائنات کی باتوں کا یقین سراقہ کو مرنے نہیں دے رہا تھا۔ کہہ رہے تھے، سراقہ کیوں رو رہے ہو؟ ارے ہنسو، رو نہیں، ابھی سراقہ نے قیصر و کسریٰ کے کنگن نہیں پہنے ہیں، سراقہ نے ابھی سر کے اوپر تاج نہیں رکھا ہے۔ جب تک قیصر و کسریٰ کا کنگن سراقہ پہن نہیں لے گا، موت اس سے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ اور ایک زمانہ آیا، عمر فاروق اعظم کا دور آیا اور دربار عمر میں قیصر و کسریٰ کے تاج آئے، کنگن آئے، بستر مرگ پر حضرت سراقہ ابن جوشم اور بشارت سنانے والوں نے سنائی اور کہا، عمر فاروق اعظم نے، بلاؤ سراقہ کو۔ سراقہ کہاں ہیں؟ سراقہ کہاں ہیں؟ سراقہ کو لایا گیا۔ کہنے لگے، نبی نے اس ہجرت کے موقع پر بے سر و سامانی کے عالم میں تجھ سے کہا تھا کہ تو سراقہ، کیا دن اور کتنے خوش نصیب دن ہوں گے تیرے کہ تو قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنے گا۔ یہ سونا سب کے لیے حرام ہے، لیکن آج اس قانون داں نبی نے تیرے لیے حلال کیا ہے، آج تجھے ہم سونے کا کنگن پہنائیں گے۔ سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے گئے، قیصر و کسریٰ کا تاج رکھا گیا۔ کہا، یہ ہے میرے نبی کا سچا فرمان، میرے نبی کا کہی ہوئی بات جھوٹی۔ یہ یقین ایک مومن کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے پڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اللہ کا کلمہ اور مشکل کشا اور حاجت روا اللہ کے بندوں کو تسلیم کرو، یہ ایمان اور یقین کا تقاضا نہیں ہوتا کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کا کلمہ پڑھو اور سجدے جا کر کے مٹی کے توندوں اور مردوں اور کھپچیوں پہ کرو۔ یہ ایمان نہیں ہوتا، یہ بے ایمانی ہوتی ہے۔ تو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے نبی کائنات کے چہرے مبارک کو دیکھا تو آپ کا چہرے مبارک آنسوؤں سے تربتر ہو چکا تھا، آنسوؤں سے چہرہ بھر چکا تھا۔ اور جب میں نے یہ کہا کہ جب وہ بھاگے تو کسی نے ہڈی پھینک کر کے ماری اور وہ تلملا کے گر گئے، تو نبی کائنات نے کہا، ہلا ترکتموہ، تم نے چھوڑ کیوں نہیں دیا اس کو تم نے جانے کیوں نہیں دیا؟ ارے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ جانتا ہے، وہ جانتا، اس نے ایسی توبہ کہ اللہ اسے معاف کر سکتا تھا۔
تم نے کیوں مار دیا اس کو؟ تم نے کیوں مار دیا اس کو؟ یہ توحید کا اثر ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے، اللہ کی محبت میں یا اللہ کے احکام کے سامنے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنے دلوں سے نکال کر کے پھینک دیتا ہے۔ انسان یا تو اپنے نفسانی خواہشات کا غلام بنے یا تو اللہ عز و جل کے احکامات کا غلام بنے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا اثر ہونا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا نہیں قرآن، لا الہ الا اللہ کا اثر آج ہمارے اوپر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اثر کوئی اثر نہیں۔ کون سی ایسی برائی اور کون سا ایسا عیب اور کون سی ایسی گندگی جو کفر اور شرک کافروں و مشرکوں میں ہے اور وہ ہم میں موجود نہیں ہے، ہم مسلمانوں میں؟ مجھے آپ بتا سکتے ہیں؟ سب جانتے ہیں، ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ ہر برائی عقیدے سے لے کر، عمل سے لے کر، اخلاق سے لے کر، معاملات جو اسلام کا مرقع ہیں، ہر برائی لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ کون سی ایسی برائی؟ علامہ اقبال نے بہت ہوا تو گنایا، اپنے کسی شعر میں گنایا بھی، اور موٹی موٹی چیزیں انہوں نے گنائی۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، اسلام بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یا مسلمان ہیں ذہن دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہماری یہ حالت ہے۔ انا یہود و نصارہ کو بھی حیا آتی ہے ہمیں دیکھ کر۔ ہمارے اخلاق اتنے گندے ہو چکے ہیں، ہمارا معاملہ اتنا گندا ہو چکا ہے، اللہ کی قسم کفار بھی سوچتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب قوم کے لوگ ہیں، کہاں کہاں سے فتنے لاتے ہیں، کیسے کیسے فتنے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں کیا کیا گندگیاں، ہمارے یہاں کیا کیا چیزیں موجود نہیں ہیں، ہم نہیں گنانا چاہتے، آپ سب جانتے ہیں۔ بدعقیدگی کے مظاہر، بدعقیدگی کے مظاہر دیکھنے ہیں تو ہمارے ملکوں کے اندر چلے جاؤ، دیکھو کوئی طوطے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کھوتے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں تازیے کھپچیاں ہیں، سب پوجے جاتے ہی پوجاتے۔ ہمیں ابھی ایک دوپہر کو ہم گفتگو کر رہے تھے ہوٹل میں، ہمارے بھائی، نام وغیرہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، بتا رہے تو نہ ملک بتانے کی ضرورت، حد ہو گئی یار۔ اعوذ باللہ۔ وہ لڑکا ہمیں وہ واقعہ بتا رہا تھا کہ شیخ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انسان کا عضو تناسل پیشاب کرنے کا جو آلہ ہوتا ہے، ہمارے ملک کے مسلمانوں نے اسے بنایا ہے، بنا کر اٹیچی کے اندر رکھ کر اس کے اوپر قل هو اللہ احد، قرآن کے اوپر اس کو رکھا گیا ہے، اور بابا ہے یہ، باقاعدہ عرس ہوتا ہے، اس کا میلہ لگتا ہے اور اس کو چوما جاتا ہے، عورتوں کو چمایا جاتا ہے، تمہیں اولاد پیدا ہوگی اس کے ذریعے سے۔ میں کہتا ہوں کہ کیا یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے؟ یہ نصارہ کا عقیدہ جو آج لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم کر رہے ہیں؟ ہم کہاں؟ کس دین اسلام کی ہم بات کریں؟ اپنے ملکوں میں ہمارا دین مسخرہ بنایا گیا ہے، تمسخر، مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمارے دین کا، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہم ہیں، اور اللہ کا جب ہمارے اوپر عذاب آتا ہے تو چلاتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے؟ یہ لا الہ الا اللہ کا ثمرہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا کیا آثار، ایک لا الہ الا اللہ کا کیا اثرات اگر دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ ہی کا یہ اثر تھا، لا الہ الا اللہ ہی کا یہ اثر تھا کہ اگر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے قریشی نوجوان بیٹھے ہیں تو پہلو بہ پہلو بلال حبشی، صہیب رومی جیسے غلام بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہی کا اثر تھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی حسین، حشمت اور حسب و نسب والی خوبصورت دوشیزہ کے بلانے پر اور اسے دعوت گناہ دینے پر، بدکاری پر ابھارنے کے وقت
وہ اس سے کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سوائے عرش الہی کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیجئے، حرام چیزوں سے بچیے، اور یہ کوشش کیجئے کہ اللہ کی معرفت کامل ترین طریقے سے ہمارے سینوں کے اندر ہونی چاہیے، اور جس کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے وہ اللہ کا معزز بندہ ہوتا ہے۔ توحید کا اثر انسان کو متواضع بناتا ہے، نفسانی طور پر متواضع، یعنی تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اور اپنے مالک اور اپنے خالق کے تعلق سے اس کے دل کے اندر یوں سمجھیے کہ اس کے دل کے اندر خود کا وجود ختم ہونے کے در پہ برابر ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے وہ متواضع ہوتا ہے۔ کس چیز سے پیدا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہارے رب سے اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اسی رب نے تمہیں پیدا کیا پانی کے قطرے سے۔ اگر وہ زمین پہ گرتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ ماں کے رحم میں جا کر کے وہ پانی کا قطرہ ہوا، قطرے سے لوتھڑے خون بنے، لوتھڑے بنے، ہڈیاں اور گوشت پوشت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ایک انسان بنایا۔ اس اپنے رب سے تم غرور کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو؟ کس چیز نے تمہیں اپنے رب سے تکبر میں ڈال رکھا ہے؟ اس لیے تواضع اور انکساری دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تواضع اور انکساری کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ بس اللہ کہتے رہو اللہ، اور اللہ کہے چلو حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کا بندہ پکارے، غرور اور گھمنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بزنس میں، اپنی دکان میں، اور اپنے اعزاء اور اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی اذان، اللہ کی صدا آتی ہے، لیکن اسے چھوڑ کر گوارا نہیں جانا۔ ایسا مومن نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والعجم ہیں، ان کے جنت میں اللہ اکبر، وہ تو سب کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، ہے کہ نہیں؟ اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہیں جنت، اللہ اکبر۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ گھر میں رہتے، ہنستے کھیلتے، ہمارے سے ہنسی مذاق کرتے، بیٹھتے، ہم ہنستے آپس میں، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آپ کے کان میں پڑتی تھی، اٹھ کے سب کچھ چھوڑ کر گھر سے ایسے نکلتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہوں، سب کچھ بھول جاتے تھے اور سیدھے مسجد کا رخ کرتے تھے۔ آج ہماری یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر بھی ہم جنت کی امید رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ سے، کس بیس پر؟ اے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنے اندر چینجنگ پیدا کرنا پڑے گی۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر لرزاہٹ پیدا ہونی چاہیے، اللہ کے تعلق سے خوف اور خشیت پیدا ہونی چاہیے، اور تواضع اور انکساری بندوں کے تعلق سے پیدا ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ دلوں کے اندر یقین پیدا کرتا ہے اور بے یقینی کو ختم کرتا ہے۔ انسان جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا ہے۔ بزنس ہو، تجارت ہو، معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، یقینی طور پر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کا چہیتا بندہ بے ایمان ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، تو اس کے اندر دل کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، یقین کا جذبہ ابھرتا ہے، پھر وہ تمام معاملات میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اور ہر وعدے کو وہ پورا بھی کرتا ہے یقینی کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت کا جذبہ موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح سے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، اسے یقین پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے کمزور قدموں کو مضبوط بھی بنائے گا۔ حضرت عکاشہ ابن محصن، حضرت عکاشہ نہیں بلکہ حضرت جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا ہجرت کے وقت، حضرت سراقہ ابن جوشم رسول ہیں، اپنی زبان سے کہو اور جا کر کے اطاعت ان کی امتیوں کی کرو، اور ایرو غیرو اور نہ جانے کن کن لوگوں کے قول اور اقوال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پیش کرو۔ اسے ایمان نہیں کہا جا سکتا، اسے غداری کہتے ہیں، اسے بے ایمانی کہتے ہیں۔ اطاعت اور اتباع، عبادت غیر اللہ کی ہو، اطاعت و اتباع غیر رسول کی ہو، یہ دونوں اسلام کے اندر حرام ہیں، یہ دونوں اسلام کے اندر کیا ہیں؟ حرام ہے۔ یہ محمد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ سے بہت دور ہے۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کا تقاضا اور لا الہ الا اللہ کا اثرات یہ ہوتے ہیں
کی جب بندہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تو نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور منکرات سے بچنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اسے حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے، اسے خبر ہو جاتی ہے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، منکر کیا ہے، محرمات کیا ہیں، اور معروف کیا ہے، بھلائی کیا ہے، خیر کیا ہے، کیا زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، صدقہ اور خیرات کا اہمیت کیا ہوتی ہے، اور ایک کھجور کا ایک ٹکڑا کسی کو دے کر جہنم سے بچنے کا مزہ کتنا آتا ہے، ایک مومن کو پتہ ہوتا ہے، ایک غیر مومن کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ حرام کیا ہے، سود وہ بھی کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، دوسروں کا خون چوس رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، گردنیں کاٹ رہا ہے، جیب کاٹ رہا ہے، فحاشی کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، چکلوں پہ بیٹھی ہوئی عورتیں زناکاریاں فحاشیاں کر کے اپنا یہ جہنم بھرنے کے لیے اللہ کے اوپر بھروسہ چھوڑ کر، اللہ سے مدد مانگنا چھوڑ کر اپنے جسموں کو جسم فروشی کر کے روزی روٹی کما دی۔ یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہوتا، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں ہوتا۔ ایک مومن کو لا الہ الا اللہ نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور منکرات کو چھوڑنا اس کے لیے سہل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اگر میں شراب پیوں گا میرا اللہ مجھ سے ناراض۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی خدمت پہنچے، کہنے کہ اللہ کے نبی میرے اندر 4 عیب ہیں، آپ بتائیں ان چاروں عیبوں میں سے کون سا عیب میں چھوڑ دوں جس کی وجہ سے میں سدھر جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا کون کون سے عیب ہیں؟ اس نے کہا میں چوری بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ یہ 4 عیب ہیں، تو مجھے کوئی ایک بتا دو میں چھوڑ دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا بس جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کہا ٹھیک ہے، وعدہ کر لیں۔ وعدہ کر لیا۔ دوسرے دن شام کا وقت ہوا، اس نے سوچا اب چوری کرنے سے تو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، چلو چلتے ہیں، ہے نا، آج کسی کا صفایا کرتے ہیں۔ قدم گھر سے باہر نکالا چوری کرنے کی نیت سے۔ جب مقام پہ پہنچا چوری کرنے تو دل نے کہا کہ میاں تو چوری تو کر لے گا، لیکن اگر کل نبی کا سامنا ہوا اور نبی نے پوچھا ہاں میاں تم نے چوری کی تھی، تو جھوٹ بولو گے تو وعدہ خلافی ہوگی، سچ بولو گے تو کتنی بڑی ظلم کی بات ہے، بری بات ہے یہ، ہے نا، کیسے اعتراف کریں گے؟ تو پھر ہاتھ بھی کاٹ سکتے ہیں، ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے۔ تو کہا پھر چھوڑ دینا، کائے کو چوری کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا چلو یار چوری نہیں کریں گے، چلو چوری نہیں کریں گے، چلتے ہیں شراب پیتے ہیں۔ شرارات بڑھی، دوست ملے، گئے شراب کی بھٹی کے دروازے پہنچے، کہا اچھا تو شراب پیے گا؟ ہاں، اور اگر کل نبی کا سامنا ہوا اور نبی نے پوچھا شراب پی تھی تو جھوٹ بولو گے تو پھر وعدہ خلافی ہوگی، اور تم نے نبی سے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کہا یہ بھی بڑی مشکل کی بات ہے، چھوڑو چلو شراب ہی نہیں پیئیں گے۔ کہ چلو چلتے ہیں، اب فلانی حسینہ کے پاس اس کے پہلو میں رات گزاریں گے، آرام سے عیش کریں گے، صبح ہوگی دیکھا جائے گا۔ گئے وہاں دروازے پہ دستک دی، دل میں خیال آیا ارے اگر ہم شراب پیئیں گے تو اگر ہم اس سے حسینہ کے پاس جائیں گے رات کو، اور صبح اگر ہم نبی کے پاس گئے اور نبی نے ہم سے پوچھا ہاں زنا کیا تھا تو پھر کیا کہیں گے؟ اگر ہاں کریں گے تو مارے جائیں گے، نہ کریں گے تو وعدہ خلافی ہوگی۔ خلاص چلو اس کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں۔ اللہ صبح کا وقت ہوا، فجر کے ٹائم نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ کہا آقا آپ نے تو ایک ایسا نسخہ بتا دیا، ایک جرم کے چھوڑنے سے سارے جرم میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ آپ نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا مومن شرابی ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ کہا زانی ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ کہا اچھا چور ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ مومن جھوٹا اللہ۔ میرے بھائیوں ایک جھوٹ سوچ رہے ہیں یہدی الی الفجور، اور یہ جہنم میں پہنچانے والے۔ آج ہماری زندگی جھوٹ پہ پنپ رہی، ہر چیز کے اندر بغیر جھوٹ کے، نہ ہماری بیوی، نہ ہمارے بچے، نہ ہم، نہ آپ، نہ ہمارا کام، نہ ہمارا بزنس، نہ ہماری تجارت، کہیں بھی بغیر جھوٹ کے۔ جھوٹ نہ بولو، سچ، مومن سچا ہوتا ہے۔ عہد کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے اندر ہمیشہ سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ اور والصدق ینجی، اللہ کے حبیب کا اگر تمہیں یقین ہے کہ میرے حبیب نے جو بات کہی ہے وہ پختہ ہے تو یاد رکھو پیارے حبیب نے فرمایا کہ نجات اگر چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو سچ بولو۔ سچائی میں نجات ہے۔ وقتی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام وقتی طور پر جھوٹ بولنے سے آدمی بچ تو ضرور جاتا ہے، لیکن وہ آگے چل کے پھنستا ہے۔
ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے انسان 100 جھوٹ بولتا ہے. ایک جھوٹ اتنی گندی چیز ہے. تو میرے عزیزو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹا نہیں ہوتا. اسی طرح سے توحید کا اثر. ابھی کتنا ٹائم باقی ہے؟ آدھا گھنٹہ. یہ کھڑے کھڑے تو میرا تو خیر آدھا گھنٹہ باقی ہے تو میرے پاس میٹر بھی ہے، ایسی بات نہیں، اس لیے میں نے ٹائم پوچھا. میں آپ کو ایک مثال قرآن کریم کے حوالے سے، جی قرآن کریم کے حوالے سے میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. بہرحال لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد انسان خود بھی محفوظ ہوتا ہے اور دوسروں کی جانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. کسی کو قتل اور خون، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد مومن بم بلاسٹ نہیں کرتا، تلواروں سے کسی کا خون نہیں کرتا، قتل ناحق طور پر کسی کا خون نہیں بہاتا. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کی بھی جان محفوظ اور دوسروں کی بھی جان کی وہ حفاظت کرتا ہے. وہ اس طرح سے کسی کا قتل و خون نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان حیرت و تردد کے سمندر سے باہر نکل کر یقین اور عزم کے اور حوصلوں کے میدان میں آتا ہے. وہ کسی چیز میں متردد نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ کہنے والا کسی چیز میں حیرت زدہ نہیں ہوتا. کوئی چیز دیکھ لے حیرت میں پڑ گیا، نہ یہ لکڑیاں اور پلاسٹک جوڑ کر کے آسمان پہ اڑا رہے ہیں، ہم بڑے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، اوہو بے کیا چیز ہے، یہ تو لوہے لکڑ اڑ رہے ہیں. حیرت ہم کو حیرت نہیں ہوتی. کافر علامہ اقبال نے دیکھو، اقبال اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے. بڑی باریک نظر تھی ان کی. علامہ اقبال نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ مومن ہے کافر ہے، نہیں نہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق یہ زمین و آسمان کی پہنائیاں، یہ بلندیاں. کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ ہوائیں، فضائیں، اسی کی تحقیق میں لگا ہوا ہے. اور مومن کی یہ پہچان کی آفاق اس میں گم، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق. مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق. پوری دنیا اس کے ریسرچ میں لگی ہوئی ہے. یہ مومن ہے، کیا ہے یہ انسان؟ وفا، خیر، بھلائی، صداقت، سخاوت، شجاعت، حکومت، سیاست، بصیرت، جس طرف جاؤ دیکھو یہ مومن عجیب و غریب کے بنے ہوئے. جہاں جاتے ہیں وہ اپنے بال بچوں کو لے کے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑنے نہیں بلکہ حکومت کرنے آ رہے ہیں. کفار مکہ، پچھلے زمانے کے صحابہ جب سفر کرتے تھے جہاد کے لیے تو بال بچوں کو لے کے جاتے تھے. اتنا یقین تھا ان کو کہ ہمیں فتح کر کے واپس آنا. مارے ڈر کے ان کے پسینے اور چھکے چھوٹ جاتے تھے دشمنان اسلام کے. وہ سوچتے تھے یہ بال بچوں کو لے کے کیوں آ رہے ہیں؟ اتنا ان کو یقین ہے کہ یہ ہار کر کے نہیں جائیں گے، جیت کے جائیں گے. ہاں یہ مومن کی شان ہوتی ہے. کیوں؟ وہ اللہ کا بہادر ہوتا ہے، وہ اللہ کا شیر ہوتا ہے. وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے. وہ ڈرتا ہے تو صرف خالق کائنات سے ڈرتا ہے. اور وہ جانتا ہے کہ میرا مالک و مولا وہ ہے جو جس چیز کو بھی چاہے اشارہ کر دے وہ ہمارے لیے اللہ اکبر. سمندر بھی اس کے لیے راستے دے دیتے ہیں. اس کے گم شدہ مال بھی سمندر اٹھا کر کے باہر. اس کو پتہ ہے یہ اللہ سے ربط جب پیدا ہوگا نا آپ کا، اور کامل اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم بتلا رہا ہوں، آپ ایسے عجوبے دیکھیں گے، آپ اللہ کے ایسی رحمتیں دیکھیں گے کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یا اللہ یہ تو میں نے کیا نہیں، یہ کیسے ہو گیا. اللہ تعالیٰ اللہ آپ کے کام کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. آپ بس اللہ کے لا الہ الا اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ اور مکمل کامل طریقے سے اللہ کے بندے بن جاؤ. اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ اٹھاؤ گے آسمان و زمین آپ کی مدد کے لیے ٹوٹ پڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آج جو ہم جوتے کھا رہے ہیں اپنوں کے ہاتھوں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. یہ نہ سوچیں آپ ہمیں یہود و نصارہ اتنا نہیں مارتے جتنا ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں. یہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں مثال میں دے رہا ہوں آپ کو. آپ مجھے بتائیں یہ نریندر مودی نہیں گیا ہے وہاں پہ؟ کون ہے یہ؟ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کون مار رہا ہے؟ سوچو ذرا، ان حوادث پہ بھی سوچا کرو.
یہ جو بم بلاس ہمارے ملکوں کے اندر ہی ہیں، کون مار رہا ہے ایک دوسرے کو؟ مسجدوں کے اندر بم بلاس ہو رہے ہیں، پارکوں میں بم بلاس ہو رہے ہیں، گاڑی پارک، ہر جگہ بم بلاس ہو رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ عراق میں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ مسلمان کہنے کو مسلمان ہے، ٹھیک ہے، آپ کہو گے صاحب اس کے اندر کئی یہ ہیں فلانے ہیں ٹھکانے، ہم وہ نہیں مانتے، ہم ایک جملے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سچے نہیں ہیں، ہمارا ایمان سچا نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں اس میں جھوٹ بولتے ہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ کسی عجوبے دنیا کو دیکھ کر کے وہ حیرت زدہ نہیں ہوتا، نہ وہ حیران ہوتا ہے، بلکہ اس کو تو یہ ہوتا ہے یہ کوئی بات نہیں۔ آپ نے جہاز دیکھا، ارے اتنا بڑا سامان کنٹلوں اٹھا کے اڑتا ہے، ہم نے کہا یہ تو آج 1400 برس کے بعد بنا، ہمیں تو ہمارے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہمارے رب نے تو کہا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ لمحے پلک جھپکنے میں پیارے نبی مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور زمین اور براق اور وہ عرش اور وہ کرسی اور وہ جنت اور وہ جہنم اور وہ نظارے، وہ گفتگو اور نمازوں کا فرض ہونا اور آنا اور جانا، پیارے نبی نے تو ایک لمحے بھر میں دیکھا۔ ابھی تو وہ مرحلے باقی، یہ تو لوہے لکڑ کے جوڑ کے پٹرول لگا کے ہے نا اوپر اڑاتا ہے۔ ہمارے نبی تو کہاں نہ پٹرول نہ بنزین نہ کچھ، پیارے نبی تو بہت پہلے چلے گئے تھے۔ ہمارے رب نے کہا فکر نہیں کرنا، کبھی ایسے حیولے آئیں ابھی انسانوں کو جو ہم نے دماغ دیے ہیں، اگر یہ کبھی بنانے تو کبھی سوچ میں نہیں پڑنا، حیرت زدہ نہ ہونا، اپنے نبی کے اس معراج کے معجزے کو یاد کر لینا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور تو اور یہ تو بڑے بڑے لوہے لکڑ اڑ رہے ہیں، میرے رب نے، اللہ اکبر، ذرا غور کرو، یہاں کوئی نہ کوئی اللہ کی کوئی مخلوق یہاں اڑ رہی ہوگی، بڑی ننھی منھی سی، چھوٹی سی، آخر اس میں جان ہے کہ نہیں؟ اس میں رگ ہے کہ نہیں؟ اس میں خون ہے کہ نہیں؟ اس چھوٹے موٹے ننھے منھے مکھی سے بھی کم ترین بھنگے کے اندر سب کچھ فٹ ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، قضائے حاجت بھی کرتا ہوگا، خون بھی سب ہے، اسے نہ پٹرول کی فکر ہے نہ بنزین کی فکر ہے، یہی ماحول سے سب کچھ لے رہا ہے۔ یہ میرے رب نے بنایا۔ ایک مومن یہ سوچتا ہے میرا رب تو یہ کبھی ایسا بنا سکتا ہے؟ کبھی نہیں بنا سکتا۔ ہاں تو حیرت میں مومن نہیں پڑتا، کسی چیز میں حیرت میں نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے یہ سائنسی جو اختراعات آپ دیکھ کر کے یہ تو ہمارے نے بہت پہلے یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ تو ہمارے نبی نے سب بیان کر دیا، یہ کون سی بات رہی؟ انہوں نے زمین آسمان ادھر ادھر دیکھ کر کے تحقیقات کر لی، قرآن پڑھ کر کے، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ، اللہ اکبر میرے عزیزو، بہت ساری اس کی وہ ہیں خوبیاں ہیں۔ میں ان خوبیوں کیا بتاؤں، میں قرآن کریم کے حوالے سے آخری بات میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے لا الہ الا اللہ انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ آپ کو میں قرآن حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے ان واقعات کی سمت لے کے چلتا ہوں۔ آپ یاد کرو تھوڑی لمحے کے لیے، تصور کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا باہمی مقابلہ ہوا اور فرعون نے وہ مقابلہ کروایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا، وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ مختصر، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے، اس دور جادوگروں کا تھا، تمام شہر کے جادوگروں کو بلایا، وہ کفار تھے سارے جادوگر، پہنچے فرعون کے دربار میں، کہا موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے تقریباً وہ کتنے تھے معلوم ہے؟ 70,000۔ جزاک اللہ، میں 7,000 کے چکر میں تھا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات ابن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھی ہے کہ بعض روایتوں سے ثابت ہوتا ہے 70,000 اور ان کے مقابلے میں تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام موحد، باقی سارے کے سارے کفار۔
سارے کے سارے مشرکین 70,000 اور ایک سے ایک جادو کے اندر یوں سمجھیے ماہر لوگ فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون سے کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا اسلوب ذرا انداز اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نوٹ کیا ہے، ان کا کلام کیا کہہ رہے ہیں. آقا فرعون یہ بتلائیے حضور ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم نے موسیٰ کو شکست دے دی، ہرا دیا تو ہمیں کچھ ملے گا؟ مال پانی کچھ ہے؟ کچھ دو گے کچھ ملے گا؟ دیکھیں حرص اور ہوس اور لالچ کتنی گندی چیز ہوتی ہے. قال نعم انکم لمن المقربین، ہاں اگر تم نے انہیں شکست دے دی تو پھر تو وزارت کی کرسیاں آپ کے لیے انتظار کر رہی ہیں، آپ تو بڑے قریبی ہو جائیں گے، ہم مقربین مقرب خاص ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وہارون. اب خیر میں ایک منظر آپ کو دکھا رہا تھا، شرک سے پہلے ایمان سے پہلے ان جادوگروں کی کیفیت کیا تھی. 70,000 کی وہ فرعون کے سامنے وہ دستے گدائی پھیلا کر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. فرعون نے وعدہ کیا ہاں تمہیں مال و دولت. یہ ایک منظر ہے. دوسرا منظر جادو کے لیے انہوں نے اپنے رسیاں ڈالیں اور جو ہوا آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ ایک ڈنڈا ڈالا تو یہ ساری رسیاں ختم، سب کو اس نے ایک ہی سانس میں ہڑپ کر لیا اور سارے جادوگر دیکھ کے حیران. اور سنو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو صحیح عالم ہوتا ہے نا وہ حق بات دیکھ کر کے وہ حق کو قبول کر لیتا ہے، لیکن جو مکار اور جھوٹے ہوتے ہیں وہ جلدی حق کو نہیں قبول کرتے. یہ بات یاد رکھو. آج یہ جو مولوی لوگ نہیں سدھر رہے نا، اس کی وجہ یہ سارے مکار اور عیار اور جھوٹے ہیں، خبیث یہ اکثر. لیکن ان میں ہم جیسے غریب لوگ سدھر گئے الحمدللہ، ہم بھی انہی کے ڈپارٹمنٹ سے آئے ہوئے، تو ہم مکار نہیں تھے. ہاں ہم دیکھتے تھے حقیقت کی نظروں سے. ہاں اور ہمارے سامنے اگر اس ادھر ادھر کی کوئی فالتو باتیں کرتا ہے تو میں اس کو شاہ صاحب جانتے ہیں کہ ایک انجینئر تھا کہیں کا گیا ہوا تھا، اس نے کچھ بدتمیزی کری، ہم نے شیخ توصیف پتہ چلا کہ ان کا کوئی خیر ریاض کا کوئی پہچان وہچان کا، میں نے ان کو بلوایا، میں نے کہا اس کو بولو، اس کو یہ انجینئر ہوگا، میں نے کہا یہ اگر صحیح راستے پہ ہوتا یہ مجھ سے پنگا نہیں لیتا، یہ ضرور بگڑا ہوا آدمی ہے اور یہ مجھے جانتا ہے، اس نے میرا نام سنا ہے اس لیے بدتمیزی کر رہا ہے، اس کو بتاؤ. اس کے سامنے میں نے کہا رب کی قسم ہے تمہارے جیسے لوگ میرے یہ گھٹنے چومتے تھے، میں نے چموایا ہے، ٹانگیں چموائی ہیں، آج تم مجھ سے جرأت کر رہے ہو گفتگو کرنے کی. ارے اگر میں بدعتی ہوتا، قبر پرست ہوتا تو تمہاری ہمت نہیں تھی ہمارے سامنے بیٹھنے کی. تو کیا پدی کا شوربہ. ابو احمد بحرین سے آئے ہیں، ہمارے توقیر بھائی بیٹھے ہیں بیچارے، آج مجھ سے پوچھ رہے تھے شیخ یہ پدی کا شوربہ، میرے بچے پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. خیر میں نے ان کو اس کا ڈیفینیشن اس کی بتا دی ہے. میں نے کہا تو کیا حیثیت، تیری کیا حیثیت ہے. ہم بریلوی تھے، اللہ کی قسم یہ گھٹنے چماتے تھے، ہم لوگ چومتے تھے اور ہاتھ جوڑ کر کے اگر ہم ایک گھور دیں تو پیشاب خطا ہو جائیں. وہ بھی ابھی داڑھی موچ بھی نہیں آئی تھی، اس وقت کا عالم تھا. آج اگر ہوتا پھر یہ تو وہی بنگالی والی بات ہوتی کہ وہ بیچارہ تھا کوئی، اس کو کچھ جماعت کے لوگ آئے کہنے لگے چلو جماعت میں نکلو، نماز پڑھو، ہے نا. اس نے کہا بھاپ ہمارے کھیت باڑی ہیں، مرغی بچے ہیں، ہے نا، میں یہ مر جائیں گے. کہنے لگے نہیں اللہ تعالیٰ ڈبل دے گا. وہ بیچارہ نکل گیا چلے میں. جب واپس آیا تو اس کے بیل جو تھے 2-3 جوڑیاں تھیں بیچاری مر گئیں. سب آیا تو دیکھا وہ بیل مر گئے. بڑا افسوس ہوا، بولے یار یہ چلے والے لے کے گئے اور دیکھو ہمارے بیل مر گئے. پھر دوبارہ کچھ مہینوں کے بعد چلہ پارٹی آئی، کہنے لگے کہ چلو چلے میں. کہنے لگے چلے جاؤ بھائی، ایک دفعہ گیا تھا میرے بیل ختم ہو گئے ہیں، اب یہ بھینس یہ مرغی اور یہ بکریاں ہیں، اب میں نہیں مارنا چاہتا ان کو. کہا ارے کیسی تم باتیں کر رہے ہو، تمہارے دل میں شیطان ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے، آزمائش ہے، چلو اللہ ڈبل دے دے گا، ٹربل دے دے گا. وہ بیچارہ ان کے ساتھ پھر چلا گیا. پھر 1-2 مہینے کے چلے کے بعد جب واپس ہوا تو آیا، دیکھا تو اس کی 2-3 بھینسیں تھیں وہ پہلے ختم ہو چکی تھی. اس نے کہا اعوذ باللہ، یہ تو بجائے برکت کے یہ تو پوری ختم ہو رہی. خود 1 مہینے کے بعد پھر پارٹی پہنچ گئی، جھوری جھنڈی لے کر مصلی تسبیح. کہنے لگے چلو چلے میں. کہنے لگے بھیا پہلے بیل گئے ہیں، بھینس بھی چلی گئی، اب یہ بکریاں ہیں، مرغیاں، میرے بچے مر جائیں گے.
کہنے لگے نہیں اللہ دے گا، یہ کرے گا، یہ آزمائش ہے، تو ڈٹا رہے، استقامت کی راہ اختیار کر. کہا مل جائیں گے؟ بولے مل جائیں گے. چل. وہ گیا، واپس آیا، بکریاں غائب، بکری ختم. اب بڑا پریشان ہوا، افسوس میں بیٹھا ہوا تھا کہ بکریاں چلی گئیں، بھینسیں بھی چلی گئیں، بیل بھی چلے گئے، مرغا تھا ایک بیچارہ وہی. اب شام ہوئی تو وہ مرغے کے دروازے پر کھڑا ہوا، مرغے کو بلا رہا ہے کہ اندر آ جا، اندر آ جا. مرغا ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. اب اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، بھائی آ جا آ جا. تنگ آ گیا، کہا آ جا، نہیں تو اب بھی اللہ اکبر کہا. ابھی نیت میں نے باندھی، تو ایک رکعت کا بھی نہیں ہے، تو ایک رکعت کا بھی نہیں ہے. اتنی نمازیں پڑھ کر کے دیکھ کیا گیا، ضائع ہو گئی، تو ایک رکعت کا بھی نہیں. اب بھی نیت باندھوں گا، گیا تو کہاں. تو وہی بات ہے بھیا، یہ ہمارے سامنے نانی کے آگے ننیحال کا ذکر لوگ کرتے ہیں. ہم نے کہا ہمارے سامنے ان سے کہو. بعد میں شاہ صاحب نے اس کو سمجھایا ایسی بات نہیں ہے. میرے بولے دیکھیں یہ ایسی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا تم بدعتی ہو، چوکھٹ چومنے والے مردہ پرست، ہمارے تلوے چاٹنے والے تم لوگ، ہم سے بات مت کرو. ہم آج اہل حدیث ہو گئے ہیں تو تم ہم سے آنکھ ملانے کی بات کر رہے ہو. ہم صبر کر لیتے ہیں، ہم برداشت کرنے والے ہو گئے، لا الہ الا اللہ کی عزت اور احترام کرتے ہیں. ورنہ ہم نے کیا کیا نہیں کیا ہے. ہمارے سامنے نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ نہیں کیا کرتے. خیر لے کے گئے، بعد میں اس کو سمجھا، ہم جا کے لائے، بعد میں معافی اس نے مانگی ہوگی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مشرک ہوتا ہے نا، یہ وہ جادوگر جو تھے، مشرک جو ہوتا ہے اس کے اندر جو چیزیں ہوتی بڑی عجیب و غریب، لالچ اور حرص اور ہوس. میں یہ کہہ رہا تھا جو حق پرست ہوتے ہیں علماء بھی، وہ حق کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں. لیکن جو عیار اور مکار ہوتے ہیں، دنیا پرستی جن کا مقدر، جو صرف ہوس پرستی، کھانے پینے کے چکر میں، وہ جانتے ہیں حق کو، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ادھر ہو گیا تو پہلے تو مرغ مسلم ملتے تھے، ناشتہ بھی نصیب نہیں ہوگا. جو حق پرست ہوتے ہیں، باطل میں بھی رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت. جیسے حضرت عمر بن خطاب، تیز آدمی، ترار آدمی، ہمیشہ حق کو تلاش کرنے والے. لیکن ابو جہل مکار اور عیار خبیث مر گیا، مار ڈالا گیا، کبھی اسے حق نصیب نہیں. مکاری یا تو حکومت اور سرداری کی ہوس، جیسے ابو طالب، آبا اور اجداد پرستی کی اخترت النار علی العار. کہا ابو جہل، ابو طالب نے کہ مجھے آگ میں جانا پسند ہے، لیکن باپ داداؤں کی تان و تشنی مجھے گوارا، قوم کی تان و تشنی مجھے گوارا نہیں ہے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں. وہ جادوگر سمجھتے تھے یار جادو کی حقیقت یہ ہے، لیکن یہ بندہ جو ڈنڈا ڈال دیا پورے ہمارے جادو ختم، تو یہ کوئی اور چیز ہے، یہ جادو نہیں ہے. وہ سمجھ گئے، وہ فوری طور پر سمجھ گئے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اور سارے جادوگر اسی میدان میں سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے. کس پر ایمان لائے؟ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، انہوں نے کہا رب العالمین پر. فرعون کا تو خوشی سے، یا اس کے ماننے والوں کا تو خوشی سے بہت بڑا کلیجہ ہو گیا ہوگا کہ رب العالمین تو ہم ہی ہیں، تو گویا جادوگر ہمارے اوپر ایمان لے آئے. لیکن آگے انہوں نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے رب موسیٰ و ہارون، یا اس کے خوابوں کا ملیا میٹ تھا. انہوں نے کہا وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے. ہاں آگے سنو، اللہ فرماتا ہے قال فرعون آمنتم بی قبل ان آذن لکم. ارے میرے حکم کے بغیر تم ایمان لے آئے؟ میں تمہارا پاک پروردگار، میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تم ایمان لے آئے؟ اللہ اکبر. اس نے کہا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تو بہت بڑی سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے. لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ شہر کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. یہ تم نے موسیٰ کے ساتھ مل کے ضرور سازش کی ہے. سارے جادوگروں کے اوپر پھٹ سے الزام لگا دیا، کہا تم موسیٰ کے ساتھ مل چکے ہو اور تم نے مل کے یہ تمام سب کام کیا ہے. فسوف تعلمون، تو تم ان قریب جانو گے تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، الٹے ہاتھ اور پاؤں ہم تمہارے کاٹیں گے. ثم لأصلبنكم أجمعين، پھر ہم تم سب کو اسی کھجور کے درخت کے اوپر، پھانسی کے اوپر الٹا لٹکائیں گے. الٹا لٹکائیں گے. یہ دھمکی دی کس نے؟ وقت کے بادشاہ نے، وقت کے فرعون نے. فوجوں سے بھرا ہوا دربار، پورا فل، جو اسلحے سے لیس، ہتھیاروں سے لیس، ان نہتھے بیچاروں کو اس نے یہ چیلنج کیا کہ ہم تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا کر رکھیں. اللہ سوچے. لیکن اب تو ایمان لے آئے تھے. اب ایمان لانے کے بعد تبدیلی دیکھیں. خوف اور دہشت کا اور حرص و ہوس کا عالم یہ تھا کہ جب فرعون کے دربار میں پہنچے تھے
تو وہ مال و دولت کی ہوس ان کے دل کے اندر تھی، لیکن جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو فرعون کی اس دھمکی کا جواب سنو کہ یہی بزدل اور یہی ہوس پرست جادوگر اب کیا جواب دے رہے ہیں اس فرعون کو جس کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہے تھے کہ آقا کچھ ملے گا، کچھ دولت ملے گی، کچھ دان دچھڑا ملے گا ہم کو اگر ہم موسیٰ کو ہم نے شکست دے دی۔ اب ایمان کی دولت پانے کے بعد ان کا حال کیا ہے؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون، سارے جادوگروں نے کہا پھر تو ہم، اگر تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے گا تو ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، اور ہم سے جو تم یہ انتقام لے رہے ہو صرف اسی وجہ سے نا کہ ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ لما جاءتنا ربنا، جب ہمارے پاس اللہ کی آیتیں آ گئیں، ہم نے دیکھی نشانیاں اور ہم ایمان لے آئے، تم ہم اسی انتقام کے جذبے سے ہم کو قتل کرو گے؟ جاؤ، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب فرعون سے ہٹ کر اللہ کی طرف دعا کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ اگر ہمارے اوپر یہ ظلم و زیادتی کرے تو اللہ ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، ہمارے اوپر صبر کرنے کی ہمیں قوت عطا فرما، ہم صبر کر لیں، مر جائیں تیری راہ میں، زندگی دے دیں ہمیں، اے اللہ اس کی قوت عطا فرما۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں اسلام کی حالت میں وفات عطا فرما مولا۔ ایک جگہ اور اللہ رب العزت فرمایا، اللہ رب العزت نے ان کے ذکر کو کیا ہے، مطلب بیان کیا ہے، وَقَالَ الْمَلْأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذْرُ مُوسَى وَقَوْمُهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، موسیٰ کی قوم نے، فرعون کی قوم نے کیا کہا فرعون کی قوم نے، جو جماعت فرعون کی دربار میں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کیا کہا، أَتَذْرُ مُوسَى وَقَوْمُهُ، موسیٰ کو اور ان کی قوم کو اتنی آسانی سے آپ چھوڑ دیں گے کہ وہ زمین میں فساد فی الارض کرتے پھریں؟ موسیٰ کو اور ان کی قوم کو ایسے ہی زمین میں چھوڑ دو گے کہ وہ فساد پھیلاتے رہیں؟ یہاں ایک بات اور یاد رکھنا، ہمیشہ حق والوں کو فسادی کہا گیا ہے، آج بھی جتنے ناحق پسند ہیں، آپ جب توحید کی بات کرو گے، سنت کی بات کرو گے، وہ فٹ سے کہیں گے یہ فساد پیدا کر رہا ہے، یہ فتنہ پیدا کر رہا ہے، نیا نیا مذہب لا رہا ہے، نیا نیا دین، نئے نئے مولوی، نیا نیا دین، نئے نئے فسادی۔ مولوی بھی ممبر و محراب سے یہ چلائے گا یہ فساد پیدا کر رہا ہے، ہمارے درمیان اتحاد ہے، ہم سب مل جل کے ہیں، یہ زمانہ اتحاد کا ہے، دشمنوں سے لڑنے کا ہے، دشمن کے مقابلے میں متحد رہنے کا۔ یہ چوچو کا مربع دشمنوں سے لڑے گا، ایک کے جو بلیوں کے کاٹنے سے گھر کے اندر لوٹ آتا ہے ہمارے ڈر کے، جو مردوں سے ڈرے، جو بلیوں سے ڈرے، کتے سے اور کھوتے سے ڈرے، وہ دشمنوں سے مقابلہ کرے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے مقابلے ہو رہے ہیں، ہماری ہی لاشوں کے ذریعے آسام بھر دیا گیا، ہماری ہی لاشوں سے برما بھر دیا گیا، ہماری ہی لاشوں سے ہر جگہ ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں۔ ہمارے اندر اگر ایمان ہوتا تو ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ بولو دیکھنا پڑتے؟ گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹا جا رہا ہے، گاجر و مولی کی طرح۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم گاجر مولی ہیں، ہمارے ان وائروں میں کرنٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ایمان کا پاور نہیں، اس وجہ سے یہ ہے۔ خیر، اگر ایمان ہوتا تو ہمارا ایک بچہ بھی نہ مرتا، الحمدللہ۔ لیکن ہم کب سدھریں گے تب ہمارے اندر یہ چیز آئے گی۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ فساد پیدا کرنے کے لیے انہیں جانے دو گے، انہیں جانے مت دو، پکڑو ان کو ختم کرو۔ قال سنقتل ابناءهم، فرعون نے کہا ہم ان کے بچوں کو مار ڈالیں گے، ونستحیی نساءهم، ان کی عورتوں کو حلال کر لیں گے ہم، وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے اوپر غالب ہیں اور یہ ہم سے کمزور ہیں، ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ قال موسیٰ لقومہ، تو موسیٰ علیہ السلام بیچارے اکیلے، پوری قوم ہزاروں ہزار پیچھے، اللہ اکبر، ایک نبی، اور وہ بھی قوم جانتے ہو کہ ابھی ضلالت سے نکلی ہوئی، حضرت موسیٰ سے کہنے لگی، موسیٰ جب تم ہم میں آئے تھے نہیں تھے تب بھی ہم مصیبت میں تھے، اب آئے ہو تب بھی مصیبت میں، کائے کو یہ مصیبت میں ہمیں پھنسا دیا تم نے، ارے جہاں تھے وہیں اچھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، استعینوا باللہ واسبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ اس کا وارث اپنے جس بندے کو چاہتا ہے بناتا ہے۔ یہ یقین رکھو، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے صبر کرو، صبر کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو، انشاءاللہ اس زمین کے مالک تم بنو گے انشاءاللہ تبارک۔ لیکن جب اس لائق ہوگے، جب، ورنہ ساری قدرت اور طاقت کا پاور امریکہ کو سمجھو گے، جاپان کو سمجھو گے اور یورپ کو سمجھو گے، اور جب بھی کوئی بات آئے گی امریکہ یورپ جو چاہیں کر دیں، کفر ہے یہ کفر ہے یہ کہنا۔
جو چاہے کر دے. ارے پاور سپر پاور ہے امریکہ, کوئی پر سپر پاور نہیں ہے, سب جھوٹا پاور ہے. تم پاورفل ہو, مسلمان مومن کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا, یہ سپر پاور ہے. رب کا کلمہ سپر پاور ہے, اللہ سپر پاور ہے. سب سے بڑی قوت اللہ کی ہے, ہاں سب سے بڑی قوت اور اللہ والوں کی ہے. میرے عزیزو, اللہ صبر کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین, اللہ فرماتا ہے عاقبت متقیوں کے لیے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سی میں نے مثال دی کہ یہی مشرکین, یہی جادوگر جب کافر تھے تو حرص و حوث کا, دنیا پرستی کا عالم یہ تھا کہ فرعون سے بھیک مانگ رہے ہیں. لیکن جب ایمان کی دولت آ گئی, لمحے بھر میں مزاج بدل گیا, فکر بدل گئی, طبیعت بدل گئی, سوچ بدل گئی, زبان بدل گئی, اور کہنے لگے جا تیرے مار کاٹ سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں, ہمارا رب جو چاہے گا کرے گا. یہ تبدیلی, یہ اثر پیدا ہوتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد. پھر انسان کسی سے نہیں ڈرتا, صرف اللہ سے ڈرتا ہے. میرے عزیزو, میرے دوستو اور بھائیو, یہی ہمارا پیغام ہے اور ہم سب کا یہی مشن ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو معنی لا الہ الا اللہ کے سمجھنے اور اس کے اثرات کو قبول کرنے اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے. جو انتقال کر گئے ہیں اللہ انہیں کرور کر جنت نصیب فرمائے. جو زندہ ہیں انہیں صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ صحیح ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور اللہ عز و جل ہم سب کے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے, اور ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے, اور ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.